بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کے پہلے باب خاص عام مشترک مؤول کے سبق نمبر 20 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم عام خص عنہ البعض کے ظنی ہونے کی دلیل پڑھیں گے۔ پہلا باب ہے خاص عام مشترک مؤول، سبق نمبر 20 ہے عام خص عنہ البعض کے ظنی ہونے کی دلیل۔ دیکھیں، عام خص عنہ البعض یعنی وہ عام جس میں سے بعض کی تخصیص کر دی گئی ہے۔ جو باقی افراد ہیں، ہم نے یہ بتایا تھا گزشتہ سبق میں، ان باقی افراد پر حکم قطعی طور پر ثابت نہیں ہوگا بلکہ ظنی طور پر ثابت ہوگا۔ اب یہ ظنی طور پر ثابت کیوں ہوگا، اس کی دلیل کیا ہے، وہ دلیل ہم نے آج کے سبق کے اندر پڑھنی ہے۔ دیکھیں، یہ دلیل بنیادی طور پر دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک دلیل کا حصہ ہم آج کے سبق میں کور کریں گے اور اگلا حصہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر کور کریں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وَإِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ لِأَنَّ الْمُخَصِّصَ الَّذِي أَخْرَجَ الْبَعْضَ عَنِ الْجُمْلَةِ لَوْ أَخْرَجَ بَعْضًا مَجْهُولًا يثبت الاحتمال في كل فرد معين فجاز أن يكون باقيا تحت حكم العام وجاز أن يكون داخلا تحت دليل الخصوص فاستوى الطرفان في حق المعين فإذا قام الدليل الشرعي على أنه من جملة ما دخل تحت دليل الخصوص ترجح جانب تخصيصه۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور سوائے اس کے نہیں جائز ہے یہ اس لیے کہ مخصص تخصیص کرنے والا جس نے بعض کو نکالا ہے کلی حکم سے، اگر تو اس نے نکالا ہے بعض مجہول کو تو احتمال ثابت ہوگا ہر فرد معین میں۔ جائز ہے کہ وہ افراد باقی ہوں عام کے حکم کے تحت، اور یہ بھی جائز ہے کہ وہ داخل ہوں خصوص کی دلیل کے تحت۔ لہذا جب دونوں طرفیں برابر ہو گئی ہیں اس خاص معین کے حق میں، جب کوئی دلیل شرعی پائی جائے گی اس بات پر کہ یہ من جملہ اس کے اندر داخل ہے جو کہ خصوص کی دلیل کے تحت آتا ہے، تو پھر اس کی تخصیص کی جانب کو ترجیح ہوگی۔ تو یہ عبارت بھی ہو گیا، ترجمہ بھی ہو گیا، اب اس کی تشریح دیکھ لیں۔ دیکھیں، جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو تخصیص کرنے والا ہے، ہم نے کہا نا کہ عام جس میں سے بعض کی تخصیص کی گئی ہو، باقی افراد میں حکم قطعی نہیں رہے گا، ظنی رہے گا۔ دلیل کیا ہے؟ دیکھیں، تخصیص کرنے والا دو حال سے خالی نہیں، یا تو اس نے فرد متعین کی تخصیص کی ہوگی یا اس نے فرد غیر متعین کی تخصیص کی ہوگی۔ ہم آج کے سبق کے اندر اس چیز کو کور کریں گے کہ تخصیص کرنے والے نے فرد غیر متعین کی تخصیص کی ہے، اور فرد معین کی تخصیص وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ فرد غیر معین کی اس نے تخصیص کر دی ہے۔ جب اس نے فرد غیر معین کی تخصیص کیا، مطلب پتہ نہیں ہے کس خاص فرد کی تخصیص کی ہے، تو جب پتہ نہیں ہے تو پھر یہ بھی ممکن ہے جو باقی افراد ہیں وہ عام کے حکم کے تحت داخل ہوں، یعنی حکم عام کا ان کے اوپر لگتا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ تخصیص کے حکم کے تحت داخل ہوں، یعنی ان کی تخصیص کر دی گئی ہو۔ تو دونوں چیزوں کا احتمال ہے کہ وہ عام کے حکم کے تحت بھی آ سکتے ہیں تمام افراد، اور وہ فرد متعین وہ خاص کے حکم کے تحت بھی آ سکتا ہے، کیونکہ وہ تو متعین نہیں ہے، وہ غیر متعین ہے۔ تو دونوں طرفیں جب برابر ہو جائیں گی، تخصیص والی طرف بھی اور عام والی طرف بھی، تو پھر چونکہ عام کے ہر فرد کے اندر احتمال رہے گا کہ عین ممکن ہے اس کی تخصیص ہو، عین ممکن ہے اس کی تخصیص ہو، تو جب یہ احتمال باقی رہے گا تو پھر اس احتمال کے ساتھ پھر عام کا قطعی ہونا باقی نہیں رہے گا۔ قطعی ہونا تو پھر پکا ہونا کہ یہ والا حکم ہے اس کے اوپر لگ رہا ہے، اس طریقے سے لگ رہا ہے، یہ تو قطعی ہے۔ اور اگر احتمال ہو کہ لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا ہے، جب احتمال آ جائے گا تو پھر قطعیت زائل ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہم نے کہا کہ عام جس میں سے بعض کی تخصیص کی گئی ہے، باقی افراد میں حکم قطعی طور پر ثابت نہیں رہے گا بلکہ باقی افراد میں حکم ظنی طور پر ثابت رہے گا۔ اب دیکھیں، جو باقی افراد ہیں، جو فرد غیر متعین تھا، اگر تو فرد غیر متعین کی تخصیص ہو جاتی ہے کسی اور دلیل کے ذریعے سے کہ بھئی یہ جو فرد غیر متعین ہے اب یہ متعین ہو جاتا ہے، جب وہ متعین ہو کر نکل جائے گا تو پھر جو باقی افراد باقی بچیں گے پھر ان کے اوپر حکم یہ ثابت ہو جائے گا۔ وَإِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ، اور یہ والی بات جائز ہے، اس لیے جائز ہے۔ کون سی بات جائز ہے؟ کہ عام جس میں سے بعض کی تخصیص ہو گئی ہے، باقی افراد میں حکم قطعی طور پر ثابت نہیں ہو رہا بلکہ ظنی طور پر ثابت ہو رہا ہے۔ یہ والی بات جائز کیوں ہے؟ اس لیے کہ تخصیص کرنے والا جس نے بعض کو نکالا ہے عن الجملتی، عام کے مجموعی حکم سے، جس نے بعض تخصیص کرنے والے نے عام کے مجموعی حکم سے بعض افراد کو نکال دیا ہے، لو اخرج بعضا مجہولا، اگر تو اس نے بعض مجہول کو نکالا یعنی غیر متعین کو نکالا ہے، تو پھر یثبت الاحتمال فی کل فرد معین، پھر احتمال ثابت ہو جائے گا ہر فرد متعین میں، یعنی عام کے جتنے افراد ہیں ان تمام افراد کے اندر اس بات کا احتمال ہوگا کہ آیا یہ عام کے حکم کے تحت داخل ہیں یا پھر اس کی تخصیص ہو چکی ہے۔ دونوں میں ہر فرد متعین کے اندر یہ والا احتمال باقی رہ جائے گا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ثابت ہو جائے گا احتمال ہر فرد متعین میں عام کے، تو جائز ہوگا کہ وہ عام کے حکم کے تحت ہو، اور یہ بھی جائز ہوگا کہ وہ
خصوص کی دلیل کے تحت ہو، یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ یہ عام کا حکم اس کے اوپر لگ رہا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی تخصیص ہو چکی ہے، کیونکہ احتمال تو ہر فرد کے اندر متعین ہے، کیونکہ تخصیص کرنے والے نے فرد غیر متعین کو نکالا ہے۔ اگر تو فرد متعین کو نکالا ہوتا پھر تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن چونکہ اس نے غیر متعین کو نکالا ہے اس لیے اس کے تمام افراد کے اندر یہ والا احتمال باقی رہے گا۔ فاستوت طرفان، لہذا دونوں طرفان برابر ہو گئی ہیں حق معین میں۔ دونوں طرفان سے کیا مراد ہیں؟ ایک طرف ہے عام کی طرف کہ عام کا حکم تمام پر لگ رہا ہے، اور ایک طرف ہے تخصیص کی طرف، یعنی اس کی تخصیص ہو چکی ہے۔ جب دونوں طرفیں برابر ہو چکی ہیں ہر فرد متعین کے بارے میں، تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِذَا قَامَتْ دلیل شرعی، اگر تو کوئی شرعی دلیل قائم ہو جائے کہ یہ من جملہ دلیل خصوص کے تحت، یعنی کوئی اور دلیل ہمارے پاس پائی جائے کہ اس کی تخصیص ہو چکی ہے اس فرد متعین کی، تو پھر ٹھیک ہے، اس کی تخصیص کر دی جائے گی۔ اس کی مثال ایک آتی ہے احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اب یہ دیکھیں البیع، یہ بیع کی تمام صورتوں کو داخل ہے کہ بیع کی تمام صورتیں وہ اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی ہیں، لیکن پھر اس میں بعض کی تخصیص کر دی گئی ربا کی کہ ربا حرام ہے، لیکن اس ربا کی وضاحت نہیں کی گئی۔ تو پھر اس میں جو بیع تھی، بیع کے تمام افراد متعین کے اندر اس چیز کا احتمال تھا کہ ممکن ہے یہ ربا کے تحت داخل ہو، ممکن ہے یہ بیع کے تحت داخل ہو، لیکن پھر اس کی ایک اور دلیل شرعی پائے گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الذهب بالذهب والفضة بالفضة والحنطة بالحنطة مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا۔ تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعیین کر دی کہ دیکھیں ہر ایک صورت ربا کے اندر داخل نہیں ہے، بلکہ ایک خاص صورت ہے۔ تو وہ جو فرد پہلے غیر متعین تھا وہ حدیث کے ذریعے سے متعین ہو گیا۔ جب حدیث کے ذریعے سے متعین ہو جائے گا تو باقی افراد جو بچیں گے عام کے، بیع کے، وہ اس کے اندر پھر حلت ثابت ہو جائے گی، لیکن اس سے پہلے حلت اور حرمت دونوں برابر تھی، دونوں کا احتمال برابر میں موجود تھا۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تو کوئی دلیل شرعی پائی جائے کہ یہ من جملہ اس صورت کے اندر داخل ہے جو تخصیص کی دلیل کے تحت آ رہا ہے، تو پھر تو تخصیص کی جانب کو ترجیح ہوگی۔ اگر کوئی دلیل نہیں پائی جاتی تو پھر دونوں طرفیں اس وقت تک یہ برابر ہوں گی۔ اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ جب کہ تخصیص کرنے والے نے فرد متعین کی تخصیص کی یا فرد غیر متعین کی تخصیص نہیں کی۔ Allah